بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جس کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے راہبر و رہنما بنا کر، پیشوا بنا کر، مجتبی مصطفیٰ بنا کر، امام اعظم بنا کر، ختم الرسول بنا کر، سید الاولین والآخرین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں زندہ رکھے توحید و سنت پر، کتاب و سنت پر، قرآن و حدیث پر۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک دنیا کے اندر بھی بھلائیاں عطا فرمائے اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین خیر و بھلائی عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر، یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذکر سے مراد اللہ کا قرآن، اللہ کی طرف سے آنے والا دین اسلام جو وحی کی صورت میں نازل ہوا، اس میں سے قرآن پاک اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، پھر میری یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ وحدہ لا شریک گناہوں کو بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں سنن ابی داود کے اندر حدیث نمبر 366، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس شخص کو تر و تازہ اور شاداب رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی، پھر اس حدیث کو یاد کیا اور آگے لوگوں تک پہنچا دیا۔ پیارے بھائیوں، یہ شوال المکرم کا مہینہ اور آج شوال کی 12 تاریخ ہے۔ شوال کی 13 تاریخ کو امام المحدثین امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی پیدا ہوئے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کا مصداق بنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک حدیث پہنچانے والے کو دعا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو داود کی اس روایت کے اندر فرماتے ہیں کہ جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی اور پھر اس کو یاد کر کے لوگوں تک پہنچا دیا، اللہ کے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو یاد کرنے والے اور حدیث مصطفیٰ کو لوگوں تک پہنچانے والے کو پیارے نبی رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ اور اس کو سرسبز و شاداب رکھے جو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کو لوگوں تک پہنچائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں حصہ دار بننے والے امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جن کی ولادت باسعادت 13 شوال 194 ہجری بمطابق 21 جولائی 810 عیسوی میں
بعد از نماز جمعہ بخارا شہر کے اندر ہوئی۔ بخارا روس کے علاقے ازبکستان کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے جو چین، ایران اور افغانستان کی سرحدوں کی شاہراہ پر واقع ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث لوگوں تک جو پہنچائے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، کہ جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو لوگوں تک پہنچانے والا ہو۔ امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ انہی لوگوں میں سے تھے کہ جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اور حدیث کا مصداق بنے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی پوری زندگی، جب سے امام بخاری نے ہوش سنبھالا، اللہ کے دین کے سیکھنے میں مصروف ہوئے، اور مرتے دم تک امام بخاری رحمہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو جمع کرتے رہے، لوگوں کو پہنچاتے رہے، اور لوگوں کو نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھاتے رہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم سیکھنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے شہر بخارا کے اندر علماء حدیث سے حدیث پڑھی۔ پھر حدیث پڑھنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ مکۃ المکرمہ پہنچے۔ پھر حدیث پڑھنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ مدینۃ المنورہ پہنچے۔ حدیث پڑھنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ بصرہ پہنچے۔ حدیث پڑھنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ کوفے میں پہنچے، اور اسی طرح حدیث پڑھنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ شام و بغداد کے اندر پہنچے، اور آخر دم تک امام بخاری رحمہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا کیا رتبہ اور کیا مقام اور کیا شان ہے۔ ویسے تو دین کے تمام ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی ان کی ایک اپنی عظمت اور اپنی بڑائی اور اپنی شان ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے بڑے پہلوان گزرے، بڑے بڑے دولت مند افراد گزرے، مگر آج لوگ ان کا نام و نشان تک نہیں جانتے۔ اور دین کے یہ امام، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے والے، وہ چاہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہوں، امام مالک رحمہ اللہ ہوں، وہ چاہے امام شافعی رحمہ اللہ ہو، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ہو، اسی طرح دین کے بڑے اماموں میں سے وہ چاہے امام جعفر صادق رحمہ اللہ ہو، ہر ایک کا اپنا رتبہ اور اپنا مقام ہے، ہر ایک کی اپنی شان اور اپنی آن ہے۔ مگر ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ امام بخاری رحمہ اللہ تمام ائمہ کرام کے اندر بے نظیر و بے مثال ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا رتبہ اور امام صاحب کی شان۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب سورہ جمعہ نازل ہوئی تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے تھے۔ میں نے کہا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے سوال کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ جمعہ کی یہ آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور انہی میں سے کچھ دوسرے لوگ ہیں جو ان سے نہیں ملے، اس آیت کا مصداق کون سے لوگ ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں موجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ابو ہریرہ نے پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے سورۃ الجمعہ کے اندر فرمایا کہ انہی میں سے کچھ دوسرے لوگ جو ان سے نہیں ملے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ران پر رکھا، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر ایمان ثریا ستارے کی بلندی پر ہوتا تو ان لوگوں میں سے، یعنی جناب سلمان اہل فارس میں سے کئی لوگ وہاں تک پہنچ جاتے
اور ایمان کو وہاں سے حاصل کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4897۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور اہل فارس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارے کی بلندی پر ہوتا تو اہل فارس میں سے، فارسیوں میں سے کئی لوگ وہاں بھی پہنچ جاتے اور ایمان کو حاصل کرتے۔ اور اس آیت سے اور نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کی شان اور امام صاحب کا رتبہ بیان ہوا، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ بھی اسی علاقے میں سے اہل فارس میں سے تھے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے دور کے بعد اسلام کی نشر و اشاعت کا جتنا کام اہل فارس نے سر انجام دیا، صحابہ کے بعد یہ کم ہی لوگوں کو نصیب ہوا۔ اہل فارس میں سے ہی بڑے بڑے محدثین اور فقہائے کرام کی اکثریت تعلق رکھتی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ بھی انہی علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ اس وقت میں بخارا شہر ملک فارس کا حصہ تھا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے دین کی سربلندی کے لیے جو خدمات سر انجام دی، ان کا سلسلہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اہل فارس اگر ایمان ثریا ستارے کی بلندی پر ہوتا، یعنی اتنا اونچ اسلام ہوتا، ایمان ہوتا، تو اہل فارس وہاں بھی پہنچ جاتے، اور امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کے اندر اس کا پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نبی علیہ السلام کی جمع کرنے کے لیے، پیارے نبی کی حدیث کو پڑھنے اور سیکھنے اور نبی علیہ السلام کی حدیث کو پڑھانے کے لیے دنیا کے کونوں کونوں کے اندر گئے۔ بخارا سے مکہ گئے، مکہ سے مدینہ گئے، مدینہ سے جو ہے وہ بصرہ گئے، بصرہ سے کوفہ گئے، کوفہ سے شام گئے، اور اسی طرح امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ پھر مصر تک پہنچے، اور وہاں بھی جا کر لوگوں سے حدیث کو سیکھا اور پڑھا، اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ بخارا پہنچے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے لوگوں کو جو ہے وہ حدیث پڑھائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے وہ بخارا میں پیدا ہوئے، اس وجہ سے امام بخاری کو جو ہے بخاری کہا جاتا ہے۔ بخارا کی طرف نسبت کرتے ہوئے امام بخاری کو بخاری کہا گیا۔ امام بخاری کے بچپن کے حالات میں ہے کہ امام صاحب ابھی چھوٹے تھے کہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمہ اللہ کے والد بزرگوار فوت ہوئے، اور امام بخاری کی تربیت ان کی والدہ نے کی، جو بہت زیادہ صبر کرنے والی اور حوصلہ مند اور عبادت گزار خاتون تھی، اور اسی طرح مستجاب الدعوات تھی۔ امام بخاری کی والدہ جو دعا کرتی اللہ اس کو قبول کرتا۔ امام بخاری کی شان میں یہ واقعہ کہ بچپن میں کسی بیماری کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کی دونوں آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، اور امام بخاری کی والدہ نے رو رو کر اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے امام بخاری کو جو ہے وہ بغیر دوا دارو کیے دوبارہ آنکھوں کی بینائی عطا فرمائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی قرآن مجید حفظ کر رہا تھا کہ مجھے حدیث کے یاد کرنے کا شوق ہوا، اور جب میں مکتب سے فارغ ہوا اس وقت میری عمر تقریباً 10 سال تھی، اور قرآن پاک یاد کر لیا تھا، کچھ ابتدائی کتابیں بھی پڑھ لی تھیں۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ اپنے شہر بخارا میں علماء سے حدیث پڑھتے ہیں، اور اسی طرح پھر اس کے بعد آگے حدیث پڑھنے کے لیے دوسرے ملکوں اور علاقوں کی طرف جو ہے وہ سفر کیا۔ جب لوگوں کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کی
ذہانت کے چرچے ہوئے کہ امام بخاری کا حافظہ بہت زیادہ تیز ہے، تو بغداد کے مشائخ نے جمع ہو کر، بغداد کے علماء نے جمع ہو کر امام بخاری کے امتحان کا پروگرام بنایا۔ امتحان کا طریقہ یہ طے ہوا کہ 10 علماء کو مقرر کیا گیا اور ہر عالم کو 10 حدیث دی گئی۔ انہوں نے سند اور متن کے اندر تبدیلی کی، سند کچھ اور لگا دی، متن کچھ اور لگا دیا، اور امام بخاری کا امتحان لینا چاہا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ہر ایک کو اس کی غلط سند اور متن پڑھ کر سنایا، اور پھر اس کے بعد باری باری ہر ایک کو اس حدیث کا اصلی متن اور اصلی سند بھی پڑھ کر سنائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ حفظ حدیث میں تیزی ذہن کے اندر اور کثرت فقاہت کے اندر بے نظیر اور بے مثال تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بخارا شہر میں علماء سے حدیث پڑھنے کے بعد اپنی عمر کی 16ویں برس اپنے ملک سے نکلے اور مکہ المکرمہ میں پہنچے، اور وہاں جا کر امام بخاری رحمہ اللہ نے علماء حدیث سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم سیکھا۔ پھر اسی طرح مدینہ المنورہ پہنچے اور وہاں پر موجود علماء سے حدیث پڑھی۔ پھر آپ بصرہ پہنچے، بصرے کے بعد کوفے پہنچے، اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے حصول علم کے لیے کئی مرتبہ بغداد کا سفر کیا، اور بغداد میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے حدیث پڑھی۔ جب امام بخاری رحمہ اللہ آخری مرتبہ بغداد سے جانے لگے اور امام احمد ابن حنبل سے ملاقات کی، تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ بغداد کو چھوڑ کر اپنے علاقے خراسان کی طرف مت جاؤ کہ وہاں علم والوں کی قدر نہیں ہے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ چلے، شاید کہ ان کی نیت اور ارادہ یہ ہو کہ اپنے شہر والوں کو حدیث پڑھائی جائے اور ان کی اصلاح کی جائے۔ اور جب امام بخاری اپنے شہر میں پہنچے تو حاکم بخارا نے امام بخاری پر بہتان باندھا، اور امام بخاری امام احمد بن حنبل کی بات کو یاد کرتے کہ امام احمد ابن حنبل نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ خراسان بخارا کی طرف نہ جائیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہی شیوخ سے، انہی علماء سے حدیث کا علم لیا، حدیث لی جو ایمان میں کمی پیشی کے قائل تھے اور اعمال کو جزو ایمان خیال کرتے تھے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین کا موقف تھا۔ یعنی ایمان کم بھی ہوتا ہے اور ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، اسی طرح اعمال یہ ایمان کا حصہ ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1080 علماء سے حدیث لکھی اور وہ سب کے سب محدث تھے۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث سیکھنے کے لیے 1080 شیوخ سے حدیث لکھی، اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ اسی طرح دیگر علوم حاصل کرتے رہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اگر مجھے حدیث اپنے اساتذہ سے نہ مل سکتی تو اپنے شاگردوں سے بیان کرتے، اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ سے جن لوگوں نے حدیث کا سماع کیا، جن لوگوں نے امام بخاری سے صحیح بخاری کو سنا، ان کی تعداد 90,000 ہے۔ جن لوگوں نے امام بخاری سے حدیث کا علم لیا اور حدیث کو سیکھا، ان بہترین کارناموں میں سے سب سے عظیم الشان کارنامہ اور دین اسلام کی خدمت جو امام بخاری رحمہ اللہ نے سر انجام دی وہ ہے صحیح بخاری، جس کا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری لکھی اور صحیح بخاری کا انتخاب امام بخاری رحمہ اللہ نے 6 لاکھ احادیث سے صحیح بخاری کا انتخاب کیا، اور صحیح بخاری کے اندر مقررات اور معلقات کی مجموعی تعداد 9079 ہے۔
ان میں 1341 معلقات اور اسی طرح 341 متابعات اور باقی 7397 احادیث ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری لکھی، اور صحیح بخاری لکھنے کی وجہ کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے استاد امام اسحاق نے ایک دفعہ پڑھاتے ہوئے یہ کہا کہ دل چاہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کے تعلق سے ایسی کتاب لکھی جائے جس کے اندر کوئی ضعیف حدیث نہ ہو۔ اور امام صاحب کے استاد کی یہ بات امام بخاری فرماتے ہیں میرے دل کے اندر اتری اور میں نے صحیح بخاری لکھنے کا ارادہ کیا۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے خواب دیکھا کہ امام بخاری فرماتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مکھیوں کو اڑا رہا ہوں۔ تو تعبیر کرنے والوں نے یہ تعبیر بتلائی کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث کو جمع کریں گے اور جو ضعیف یا موضوع من گھڑت روایات ہیں ان کی نشاندہی کریں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کام کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ صحیح بخاری لکھنے کا اہتمام کیا اور اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا قیمتی حصہ صحیح بخاری لکھنے کے اندر گزار دیا۔ اور امام بخاری کے تعلق سے علماء نے کہا فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری کی فقہ ان کے قائم کردہ تراجم کے اندر موجود ہے، یعنی حدیث اور باب باندھتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب باندھا اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کی فقہ موجود ہے۔ امام بخاری کی سیرت کے حوالے سے علماء نے یہ فرمایا کہ جو امام بخاری رحمہ اللہ پر تنقید کرے یا صحیح بخاری کے اوپر تنقید کرنے والا ہو ایسا شخص جو ہے وہ ملحد اور بے ایمان ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کے حوالے سے کہ جس کے لیے امام بخاری کی صحیح بخاری کے لیے بھی یہی چیز، علماء نے کہا کہ جس گھر کے اندر جامع ترمذی ہو پس گویا اس گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلام فرما رہے ہیں۔ جامع ترمذی کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اندر حدیث پر مشتمل ایک کتاب ہے، اور یاد رکھیے یہی معاملہ صحیح بخاری سمیت ہر حدیث کی کتاب کے حوالے سے ہے۔ جس گھر کے اندر صحیح بخاری موجود ہو، صحیح مسلم موجود ہو، حدیث کی یہ اعلیٰ ترین کتابیں موجود ہوں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر کے اندر کلام فرما رہے ہیں۔ آپ کو جہاد کے متعلق، نماز کے متعلق، روزے کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، حلال کے متعلق، حرام کے متعلق، جس چیز کے متعلق آگاہی چاہیے ہو پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر ہر چیز کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اور اسی طرح امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان کے نیچے امام بخاری رحمہ اللہ سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا کوئی عالم نہیں دیکھا گیا، یعنی اس آسمان تلے اگر کوئی صحیح اور سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم موجود ہے، آپ کی حدیث کا علم رکھنے والا موجود ہے تو وہ سب سے زیادہ امام بخاری ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے ایمان کے متعلق پوچھا گیا تو امام بخاری نے کہا کہ ایمان نام ہے قول کا اور عمل کا، اور ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان گھٹتا بھی ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سب سے افضل ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں۔ اور فرماتے ہیں امام بخاری اسی عقیدے پر میں زندہ ہوں اور خدا نے اللہ نے چاہا تو اسی عقیدے پر میری موت ہوگی۔ تو پیارے بھائیو، امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ نے ان سے اپنے دین کا کام لیا، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نظر اللہ عمران، اللہ رب العالمین اس شخص کو تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے جو میری حدیث کو سنے اور آگے لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ اعزاز عطا کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی پوری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو سیکھنے میں گزار دی۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں بھی ان ائمہ کرام کے، ان علماء کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جس طرح ان سے دین کی خدمت کا کام لیا، اللہ اسی طرح ہمیں بھی دین سیکھنے، سکھانے اور دین پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن آج ہم ان تمام اعلیٰ شخصیات سے ناواقف ہیں، اس لیے کہ ہمارے آئیڈیلز اور ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں۔ آج اگر ہمیں کوئی یاد ہے، اگر کوئی ہمارا آئیڈیل ہے تو وہ یہ کرکٹر ہیں کہ جن کے لیے ہم فضول میں دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو آئیڈیل بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب تک مسلمان قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ رہے، ان کے آئیڈیلز یہ ائمہ کرام تھے، اور جب نوجوان نسل کو اسلام سے دور کر دیا گیا، اب کوئی پتہ نہیں کہ امام ابو حنیفہ کون ہے، امام بخاری کون ہے۔ ہاں یہ ضرور پتہ ہے کہ فلاں اداکار کون ہے، فلاں اداکارہ کون ہے، فلاں جو ہے ورلڈ کپ جیتنے والا کون ہے، فلاں ایک اوور میں کتنے آؤٹ کرنے والا ہے، یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے۔ کیونکہ ہمارے گھروں کے اندر نہ اللہ کے قرآن کو پڑھا جاتا ہے، نہ نبی علیہ السلام کی حدیث کو پڑھا جاتا ہے۔ وہ ماں، وہ عورت جس نے صبح سے لے کر شام تک کیبل ٹی وی نیٹ ورک دیکھا ہو اور اپنا پورا دن وہ کیبل ٹی وی دیکھتے ہوئے گزار دے، ایسی ماؤں سے محمد بن اسماعیل بخاری اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا نہیں ہوتے۔ ایسی مائیں وہ جنتی ہیں جو ورلڈ کپ جیتتے ہیں اور اس قسم کے دیگر کام کرتے ہیں۔ جب تک مسلمان قرآن و سنت سے، قرآن و حدیث سے وابستہ رہے اور قرآن پڑھتے پڑھاتے رہے، لوگ مائیں جب پڑھتی تھیں کہ امام ابو حنیفہ یہ ہے، امام بخاری یہ ہے، تو وہ اپنے بچے کو وہی کچھ بنانے کی کوشش کرتی تھی۔ آج خاتون نے، آج ماں نے پورے 9 ماہ کے حمل میں کیبل ٹی وی پر مختلف چینل دیکھے، وہ آرزو یہ کرتی ہے کہ میرا بیٹا یہ بنے، یہ بنے، جبکہ دین اسلام نے ہمیں بتایا یہ کہ کامیاب بندہ وہ ہے جو اللہ کے دین کو سیکھے اور سکھائے۔ اور انہی کامیاب ہونے والوں میں سے امام بخاری بھی تھے کہ نبی علیہ السلام نے دعا دی، جو ہم سے حدیث سنے اس کو یاد کرے اور آگے لوگوں تک پہنچائے، اللہ اس کو سرسبز و شاداب رکھے۔ آج صدیاں گزر جانے کے باوجود امام بخاری کا نام اسی طرح زندہ ہے، اور بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے بادشاہ ان کو کوئی جانتا تک نہیں۔ ان کی ترجیح کیا تھی کہ زندگیاں دین سیکھتے سکھاتے ہوئے گزار دیں، اور ہماری ترجیحات کیا ہے؟ ABC 1 2 3 پڑھیں، بڑے سے بڑی نوکری حاصل کریں اور دنیا کا مال کمائیں، جبکہ یہ دنیا چند دن کی عارضی زندگی ہے۔ کوئی لاکھوں کروڑوں روپے کمانے والا ہو، ایک وقت آئے گا مر جائے گا، اس کا کمایا کھایا سب کچھ دنیا میں رہ گیا۔ لیکن جس نے دین پڑھا پڑھایا، جس نے دین سیکھا سکھایا، نبی علیہ السلام کی دعا کہ آج وہ جب تک دنیا میں رہے لوگ دعائیں دیتے رہے، جب وہ صدیاں ہو گئی مر گئے، آج ممبروں پر اور خطیبوں کی زبان پر اور علماء اور دین سے تعلق رکھنے والوں کی زبان پر کہ امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔